بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء في السكة فيما يسقى بالأنهار وغيرها بسند متصل من الإمام الحافظ عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى قال حدثنا أبو موسى الأنصاري قال حدثنا عاصم بن عبد العزيز المديني قال حدثنا الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن سليمان بن يسار وبصر بن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سكت السماء والعيون الأشر وفيما سقي بالنزه نصف الأشر وفي الباب عن أنس بن مالك وابن عمر وجابر رضي الله تعالى عنهم قال أبو عيسى وقد روي هذا الحديث عن بكير بن عبد الله بن الأشجي وعن سليمان بن يسار وبصر بن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وكأن هذا الحديث أصح وقد صح حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وعليه العمل عند عامة الفقهاء. وبيقول حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا سيد بن أبي مريم قال حدثنا ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله تعالى عنهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سن فيما سكت السماء والعيون أو كان أثريا الأشور أشورا وفيما سقي بالنزه نصف الأشر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. شابش ماشاءاللہ. جی، یہ باب ہے، باب ما جاء فی الصدقۃ فی ما یسقى بالانہار وغیرہ، کہ اس زمین کے عشر کے بارے میں جس کو نہری پانی سے یا اس کے علاوہ کسی اور پانی سے سیراب کیا جائے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فی ما سقط السماء، اس زمین میں جس کو بارش نے سیراب کیا، والعیون یا چشموں نے، العشر عشر ہے، وفی ما سقیا بالنزح، اور جس کو اونٹنی کے ذریعے سیراب کیا گیا ہو، نصف العشر، اس میں آدھا عشر ہے. نزح کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اونٹنی کے ذریعے اس کو پانی اس کو کھینچتے تھے، پھر اسی کے ذریعے گویا کہ ایک قسم کا، نہیں راہٹ آپ کہہ سکتے ہیں، تو وہ جانور کے ذریعے اس کو گھماتے تھے. تو اس میں چونکہ مشقت ہے، خرچہ ہے، تو اس لیے اس میں پھر عشر کا آدھا ہے، یعنی 20واں حصہ ہے. تو جو مفت پانی سے سیراب کیا جائے یا جس میں مشقت نہ ہو تو اس میں 10واں حصہ ہے، عشر ہے. اور جس زمین میں کوئی خرچے والا پانی اس میں اس کو سیراب کیا جائے تو اس میں پھر 20واں حصہ ہے، یعنی آدھا ہے گویا کہ. وفي الباب عن انس بن مالك وابن عمر وجابر رضي الله عنه قال ابو عيسى وقد روي هذا الحديث عن بكير بن عبد الله بن الاشج وعن سليمان بن يسار وبصر بن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وكأن هذا الحديث اصح، یعنی یہ مرسل والی زیادہ صحیح ہے، صحابی کے واسطے والی سند ضعیف ہے. وقد صح حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وعليه العمل عند عامة الفقهاء. تقریباً یہ مسئلہ اجماعی ہے. اب وہ حضرت ابن عمر والی حدیث پیش کر رہے ہیں کہ انو سنہ، کہ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے سنت قرار دیا، یعنی ایک طریقہ قرار دیا، فی ما سقط السماء والعیون، وہ جو بارش یا چشموں کے پانی سے سیراب کیا جائے، او کان عثریہ. عثری کا ترجمہ آپ کو یہاں نہری، نہر ملے گا. تو اصل میں عثری کہا جاتا تھا کہ ایک باغ کے درمیان سے نا ایک بڑی نہر نکالی جاتی تھی باغات کے درمیان سے، تو پھر بسا اوقات ان باغوں کو بھی عثری کہا جاتا تھا. تو وہ ایک نہر ہوتی تھی، تو اس سے تمام باغات کو گویا کہ سیراب کیا جاتا تھا. فرمایا العشور، اس میں عشر ہے، وفی ما سقی بالنزح، اور جو اونٹنی کے ذریعے سیراب کیا جائے اس میں نصف العشر ہے. قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح. باقی العشور اصل میں وہ جو ٹیکس ہوتا ہے نا، یہ جو راستے میں جو کسٹم آپ کہہ سکتے ہیں، چنگی جس کو کہہ سکتے ہیں، اصل میں عشور کا لفظ اس کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن یہاں مراد عشر ہے. تو گیا کہ اس میں 10واں حصہ ہے، اور جو مشقت والے پانی سے ہو تو اس میں کیا ہے، 20واں حصہ ہے. جی آگے. بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في زكاة مال اليتيم. وبه يقول حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال حدثنا الوليد بن مسلم عن المسن بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وقال الا من ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تاكله الصدقه. قال ابو عيسى وانما روي هذا الحديث من هذا الوجه وفي اسناده مقال لأن المثنى بن الصباح يضعف في الحديث وروى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر هذا الحديث.
وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب فرأى غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مال يتيم زكاة منهم عمر وعلي وعائشة وابن عمر رضي الله تعالى عنهم، وبه يقول مالك وشافعي وأحمد وإسحاق. وقالت طائفة من أهل العلم ليس في مال اليتيم زكاة، وبه يقول سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك. وأمر بن شيب هو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وشعيب قد سمع من جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. وقد تكلم يحيى بن سعيد في حديث عمرو بن شعيب وقال هو عندنا واحد، ومن زعفه فإنما زعف من قبل أنه يحدث من صحيفة جده عبد الله بن عمرو. وأما أكثر أهل الحديث ويحتجون بحديث عمرو بن شعيب ويثبتونه، منهم أحمد وإسحاق وغيرهما. शाबाश माशाल्लाह। ये बाब है, बाब माजा फी ज़कात माल यतीम, यतीम के माल में सदक़े का ज़कात का हुक्म। तो अमर बिन शुएब अपने वालिद व अपने दादा से रिवायत करते हैं कि अन्न नबी अलैहिस्सलाम ख़तब अन्नास, कि नबी अलैहिस्सलाम ने लोगों के सामने खिताबत खुतबा इरशाद फरमाया। फ़काल, फरमाया, अला सुनो, मन वलिय यतीमन, जो किसी यतीम का सरपरस्त बन जाए, लहू मालुन, कि उस यतीम का माल भी हो, फलियत्तजिर फी, तो वो उसके माल में तिजारत शुरू करे, वला यत्रुकु, और उस माल को ऐसे ना छोड़े, हत्ता ताकुलु सदका, के उसे सदका खा ले। काल अबू ईसा व इन्नमा रुवी हाज़ल हदीस मिन हाज़ल वज वफ़ी इसनादी मकाल, और इसकी सनद में कुछ बात की गई है, इसलिए कि मुसन्नब ने सबा युज़ाअफ़ु फ़िल हदीस, और इसको इस हदीस में ज़ईफ़ करार दिया गया। व रवा बाज़ुम अल हदीस अन अम्र इब्न शुऐब अन उमर इब्न अल ख़त्ताब फ़ज़करा हाज़ल हदीस, उन्होंने इस तरह से उसको ज़िक्र किया है। वक़द इख्तलफ़ अहलुल इल्म का इस मसले में इख्तिलाफ है। फ़रा गैरु वाहिद मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो गैरु वाहिद का मतलब होता है कसीर, बहुत सारे नबी अलैहि सलाम के सहाबा वगैरह की राय यह है कि यतीम के माल में ज़कात है, जिसमें हज़रत उमर, हज़रत अली, हज़रत आयशा, हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुम, वबी यक़ूल, यही इमाम मालिक, शाफ़ी, अहमद, इसहाक़ रहमुल्लाह का कौल है। और आले इल्म का एक ग्रोह कहता है लैसा फ़ी मालिल यतीम ज़कात, कि यतीम के माल में ज़कात नहीं है। यही सुफियान सौरी, अब्दुल्लाह बिन मुबारक का कौल है। अब अमर बिन शुएब का ये एक बड़ी मशहूर सनद है, अन अमर बिन शुएब अन अबी अन जद्दी, अन अमर बिन शुएब, अमर बिन शुएब अपने वालिद व अपने दादा से। अब उसका ज़रा शजरा बता रहे हैं कि अमर बिन शुएब, वो असल में उनका शजरा यो है, अमर बिन शुएब बिन मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस। तो अमर बिन शुएब, तो अमर शुएब के बेटे हैं, शुएब मोहम्मद के बेटे हैं, और मोहम्मद जो है ये मशहूर साहबी अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस के बेटे हैं। तो अब्दुल्ला भी साहबी है, अमर बिन आस भी साहबी है। ये अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा उन साहबा में से हैं जो पढ़े लिखे आदमी थे। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मुझसे ज़्यादा किसी की हदीसें नहीं है सिवाय अब्दुल्ला बिन अमर की, लेकिन सिर्फ फ़र्क ये है कि मैं लिखता नहीं था, वो लिखते थे। इनका सहीफ़तुस सादिक़ा बड़ा मशहूर है। अब जो शुएब है, इन्होंने अपने दादा अब्दुल्ला बिन अमर को से सिमा किया है। वक़द तकल्लम याह्या इब्न सईद, याह्या बिन सईद ने अमर बिन शुएब की हदीस में कलाम किया है। वक़ाल हिंदना वाहिन, वो हमारे यहाँ कमज़ोर है। क्यों? अब आप अंदाज़ा करें कमज़ोर होने की वजह। कहते हैं वमन ज़ाफ़ हो, जिसने उनको ज़ईफ़ करार दिया इस सनद को, फ़इन्नमा ज़ाफ़ मिन क़िबली, वो इस वजह से कि ये जो अमर बिन शुएब थे, ये हदीस बयान करते थे अपने दादा अब्दुल्ला बिन अमर के सहीफ़े से। और अक्सर आलुल हदीस जो है वो अमर बिन शुएब की हदीस से इस्तिदलाल करते हैं, वो युस्बितून हो, यानी उसे वह के साबित समझते हैं, मिनहुम अहमद व इसहाक़ वगैरह। तो दरअसल वो ये कहते हैं कि ये जो अमर बिन शुएब है, यानी यूँ समझ लो कि अमर बिन शुएब अन अबी अन जद्दी। तो हुआ यूँ कि यानी अमर के वालिद शुएब है, शुएब के वालिद मोहम्मद है। तो शुएब जो है वो अब्दुल्ला बिन अमर के पोते हैं, ठीक है। तो कहा जाता है कि इस शुएब को या अमर को, शुएब को अपने दादा का या अमर को अपने परदादा से वो सहीफा मिला, उनके ख़ानदान में चला आ रहा था, तो वो उसी से हदीसें बयान करते थे। तो अब आप अंदाज़ा करो मुहद्दिसीन ने इसको कमज़ोर करार दिया। क्यों? वो कहते हैं कि भाई वो सहीफे से पढ़ रहे हैं, हो सकता है सहीफे में बाद में तगय्युर हुआ हो, या हो सकता है वो अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस जिन्होंने ये सहीफ़ा लिखा है उसमें उन्होंने कोई और तरह से लिखा हो, इन्होंने कोई और तरह से पढ़ा हो। यानी इसके
प्रूफ होने का या इसको यानी इसकी तस्दीक का कोई गोया कि ज़रिया नहीं था। हालांकि ये बात इल्मी तौर पर तो बहुत ठीक है, टेक्निकली तौर पर, लेकिन ये चीज़ ज़ाहिर है ऐसी नहीं है। आप क्या समझते हैं कि एक हदीस का सहीफ़ा, उस ज़माने में हदीस की किताबें तो नहीं थी, तो नबी अलैहि सलाम की बातें जो अब्दुल्ला बिन अमर ने लिखी थी बड़े एहतिमाम के साथ, तो उन्होंने अपने बेटे को, फिर बेटे ने अपने बेटे को कैसे एहतिमाम के साथ सिखाई होंगी, कैसे पढ़ाई होंगी, और किस तरह से उसे महफूज रखा होगा। तो गोया कि ये एक तस्वुर भी अगर हम करें तो कितना उसका गोया कि एक एहतमाम रखा होगा। लेकिन फिर भी मुहद्दिसीन इसको ना ज़यीफ़ समझते थे, तो इसलिए गोया कि इस सनद में कुछ मुहद्दिसीन जो है ना वो उतना एतमाद इस सनद पर नहीं करते। लेकिन बहरहाल ये बहुत ज़्यादा हदीस में आ रही है, अमर बिन शुएब अन अबी अन जद्दी अन अबी अन जद्दी, तो गोया कि उसमें इस तरह से आ रहा है। और उसमें ना एक टेक्निकल मसला ये भी है कि अमर बिन शुएब जब कहता है ना अन अबी अन जद्दी, तो अब अन अबी अन जद्दी से क्या मुराद है? यानी अमर बिन शुएब ये कह रहा है ना कि मैं अपने अपने वालिद से, अपने दादा से। अब सवाल यह है कि अगर वो ये कहें अमर, अगर वालिद से मुराद अमर का वालिद हो, तो अमर का वालिद तो शुएब है, और फिर दादा से अमर का दादा मुराद हो मोहम्मद, तो गोया कि अमर कह रहे हैं मैं अपने वालिद शुएब से, वो कह रहे हैं मैं अपने वो, और वो अपने यानी अमर कह रहे हैं मैं अपने दादा मोहम्मद से रिवायत कर रहा हूँ। तो फिर तो दरमियान में साहबी का वास्ता गिर गया। तो साहबी का वास्ता गिरने की वजह से इसमें हदीस मुरसल आ गई। और अगर यूं हो जाए कि अमर बिन शुएब अन अबी, अबी से मुरादे उनके वालिद शुएब, और अन जद्दी से मुरादे शुएब के दादा, ज़ाहिर है शुएब के दादा तो अब्दुल्ला बिन अमर है, तो शुएब के दादा गोया कि यानी वो अब्दुल्ला बिन अमर हो गए। तो अब इन्होंने शुएब ने अपने दादा अब्दुल्ला बिन अमर से सुना तो है, लेकिन बहरहाल इसमें थोड़ी सी ये भी टेक्निकल एक मसला है कि उनके अन अबी ही की ही ज़मीर किसकी तरफ लौट रही है, जद्दी की ज़मीर, कि क्या वो शुएब के दादा की बात की जा रही है या अमर के दादा की बात की जा रही है। तो गोया कि इस तरह से भी इसमें गोया कि मसाइल है, जिसकी वजह से इस सनद को ज़्यादा कबूल नहीं किया जाता। अब ये जो यतीम के माल में ज़कात का है, तो यतीम से मुराद वो आदमी है जो नाबालिग हो और उसका बाप फौत हो चुका हो। तो असल में यतीम उसको कहते हैं। लिहाजा किसी की माँ फौत हो गई है तो उसको लुगतन तो यतीम है, लेकिन फ़िक़ही इस्तिलाह में या किताबों की इस्तिलाह में वो यतीम नहीं है। अब उसमें, जी, अब उसमें यह है कि अहनाफ क्या यतीम के माल में ज़कात नहीं है, आइमा सलासा के यहाँ ज़कात है। क्यों? इसलिए कि आइमा सलासा ये कहते हैं कि इस हदीस में आप सलाम ने क्या फरमाया कि यतीम के माल में तिजारत किया करो, कहीं ऐसा ना हो कि ये जो यतीम है उसका माल सदका ना खा ले, कहीं सदका उसे ना खा ले। तो सदके से मुराद ज़कात है, ज़ाहिर है जब वो माल पड़ा रहेगा ना। तो और ये पता नहीं तादाद क्यों कम होती जा रही है। जी। तो जब ये माल पड़ा रहेगा ना, तो अब एक साल में ज़कात वाजिब होगी, दूसरे साल में तो वो सदके से ज़कात से ख़त्म होता जाएगा, ख़त्म होता जाएगा। तो बेहतर यह है कि उसमें तिजारत कर ली जाए। लेकिन अहनाफ ना इस हदीस में एक दो बातें कहते हैं। एक तो वो ये कहते हैं कि यहाँ सदक़े का लफ्ज़ है, अगर हम इससे फ़र्ज़ ज़कात मुराद लें, तो फ़र्ज़ ज़कात से माल कभी भी ख़त्म नहीं होता। फ़र्ज़ ज़कात से माल कभी भी ख़त्म नहीं होता। क्यों? इसलिए है कि मसलन एक आदमी के पास 200 दिरहम है ना, 200 दिरहम में ज़कात आती है। अब साल गुजर गया, तो उस पर गोया कि जो 4 दिरहम है वो उसने दे दिए। तो जब उन्होंने दे दिए, तो अगले साल तो वो वैसे ही निसाब से कम है ना, तो अगले साल तो उसमें ज़कात आएगी ही नहीं। तो गोया कि निसाब तक तो वो माल ख़त्म हो जाएगा। मसलन 300 दिरहम है, हर साल आप उसमें काउंट करते जाएं करते जाएं, लेकिन जैसे ही वो निसाब से कम होगा फिर तो उसमें ज़कात ही नहीं आएगी। तो सदका उसे सारा कैसे खा सकता है? तो लिहाजा यहाँ गोया कि एक टेक्निकली तौर पर ज़कात उसे ख़त्म नहीं करता। फिर सदके से क्या मुराद है? तो सदके से अहनाफ ये कहते हैं कि यहाँ नफ़का मुराद हो सकता है, क्योंकि अपने ऊपर सदका करना भी दरअसल, अपने ऊपर नफ़का करना भी दरअसल किस्म का सदका है। तो नबी अलैहि सलातो सलाम गोया कि यहाँ सदका से मुराद है नफ़का, कि अगर आप यतीम के माल में से उस पर खर्च करते रहेंगे तो नफ़का ज़ाहिर है वो खर्च हो जाएगा सारा।
تو پھر اس کا کچھ نہیں بچے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ تم جو ہے نا اس میں تجارت کرو، تاکہ وہ نفقہ بھی چلتا رہے اور وہ اس کے نفع سے نفقہ چلتا رہے، اور جو اصل مال ہے رأس المال وہ محفوظ رہے۔ اس لیے ہم صدقہ سے مراد یہاں نفقہ مراد لیتے ہیں۔ اور رہ گئی ایک اصولی دلیل ہماری یہ ہے کہ دیکھیں زکوٰۃ دراصل ایک عبادت ہے، اور زکوٰۃ مال میں واجب نہیں ہوتا، شخص پر واجب ہوتا ہے جو جو دے جو بندہ ہے۔ اور عبادات جو ہے وہ نابالغ لوگوں پہ نہیں آتی، تو لہٰذا یتیم پہ دیکھو حج نہیں ہے، اسی طرح ان پہ روزہ نہیں ہے، نماز نہیں ہے، تو پھر زکوٰۃ بھی نہیں ہوگی۔ سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا اب؟ جی استاد جی، استاد جی، اس میں ایک سوال ہے کہ جی یہ جو آپ نے سند کا بتایا کہ ان امر بن شعیب ان ابی ان جدی ہی، اس میں یہ بعض اوقات کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ یہ جو ضمیریں ہیں یہ دونوں عمر بن شعیب کے والد اور ان کے دادا کی طرف جا رہی ہیں یا ان کے والد کے دادا کی طرف؟ تو لیکن یہ تو جب نارمل ہم حدیث پڑھتے ہیں اس میں جب بھی ایک راوی کے بعد ان آتا ہے تو اس میں یہ لازمی ہوتا ہے کہ وہ اگلے راوی بتا رہا ہے کہ یہ جو میرے بعد والا ان ہے یہ اس پہ آ رہا ہے۔ تو یہاں پہ یہ کنفیوژن کیوں اس طرح آتی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عمر بن شعیب نبی کہہ رہا ہے، وہ ان جدی کہہ رہا ہے، تو پھر اس میں کنفیوژن کیوں ہو جاتی ہے؟ اصل میں کنفیوژن یوں ہے کہ یہ سندیں ہمیں امر سے ہی ملی ہے، یہ حدیثیں ہمیں امر سے ملی ہے، یعنی جن کو بھی ملی ہے نا، مثلا یہ مصنع بن سبا کو امر سے ملی ہے۔ آگے امر تصریح نہیں کرتا، امر صرف یہ کرتا ہے ان ابی ان جدی، یعنی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی آدمی جو ہے نا ڈائریکٹ جا کر شعیب سے پڑھاؤ، یا کوئی آدمی ڈائریکٹ جا کر ان کے دادا سے پڑھاؤ، نہیں، یہ باپ اور دادا سے امر ہی لے رہا ہے صرف۔ اور ہوں، امر ایک مبہم جملہ ذکر کرتا ہے انابی انجدی، کہ اپنے والد اپنے دادا سے روایت کر رہا ہو۔ تو وہ چونکہ وہ اسپیسیفک اس طرح سے ایک فریز بن گیا نا، ایک جملہ بن گیا، تو اب اس جملے میں شاید ان کے شاگردوں نے ان سے نہ پوچھا ہو کہ آپ اپنے والد کی بات کر رہے ہیں یا والد کے یا تو ان کے والد ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن جدی سے کیا مراد ہے؟ کیا آپ اپنے دادا کو بات کر رہے ہیں یا شعیب کے دادا کی بات کر رہے ہیں؟ تو اس وجہ سے اس میں ٹیکنیکل مسئلہ آ گیا۔ تو اگر ہم شعیب کا دادا مراد لیں، یعنی عبداللہ بن عمر بن عاص، تو اس میں اگرچہ یہاں بعض لوگوں نے کہا کہ شعیب کو اپنے دادا سے سما حاصل ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص سے، لیکن بعض محدثین سما نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں شعیب کو اپنے دادا سے سما نہیں تھا۔ اور اگر ہم یہاں جدی سے مراد عمر کا دادا یعنی محمد مراد لیں، پھر تو محمد ظاہر ہے محمد پر سند ختم ہو گئی، تو صحابی ہے ہی نہیں۔ تو اس ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے بھی اس حدیث کو زیادہ نہیں لیا گیا۔ اب سمجھ میں آ گیا؟ جی تو بالکل۔ گویا کہ اصل میں یہ حدیثیں پڑھائی ہے عمر نے، جی جی شعیب وغیرہ نے نہیں پڑھائی، شعیب وغیرہ نے پڑھائی ہوگی صرف اپنے بیٹے کو۔ تو گویا کہ ایک خاندانی کلاس چلی آ رہی تھی۔ پھر عمر جب محدث بنے تو انہوں نے ان کو جب وہ اس اپنے خاندانی سند بیان کرتے تھے تو وہ ان ابی ان جدی کہا کرتے تھے۔ اب سمجھ میں آ گیا؟ جی استاد جی جی جی۔ جی پڑھے آگے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء أن الأجماع جرحها جبار وفي الركاز الخمس. وبيقول حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس بن سعد عن ابن شهاب عن سيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الأجماع جرحها جبار والمعدن جبار والبئر جبار وفي الركاز الخمس. وفي الباب عن انس بن مالك وعبد الله بن عمرو وعبادة بن صامت وعمر بن عوف المزني وجابر رضي الله تعالى عنهم قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. شاباش ماشاء اللہ۔ یہ باب ہے ان العجماء جرحها جبار۔ اجما کا مطلب ہوتا ہے جانور، کہ جانور کا جو زخم ہے وہ معاف ہے۔ جبار کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز معاف ہو، اس میں کوئی زمان کوئی بدلہ واجب نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں جبار۔ اور آگے فرمائے وہ پھر رکاز الخمس، اور خزانے میں بھی خمس ہے، پانچواں حصہ واجب ہے۔ تو نبی علیہ صلاۃ والسلام میں الاجماع جرحها جبار، کہ جانور کا جو زخم ہے وہ معاف ہے، والمادن جبار، اور جو کان کنی ہے وہ بھی معاف ہے، والبئر جبار، کنواں بھی معاف ہے، وفر رکاز الخمس، اور رکاز گڑے ہوئے خزانے میں پانچواں حصہ واجب ہے۔ تو آگے وہ فرماتے ہیں وفی الباب عن انس بن مالک و عبداللہ ابن عمر و عبادہ بن سامت و عمر بن عوف المزنی وجابر قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح۔ یہ مسئلہ
بڑا مشہور مسئلہ ہے۔ مشہور دراصل اس لیے یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے نا بخاری شریف میں کچھ مقامات پر باب اور مسئلہ یا حدیث بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں وقال بعض الناس، بعض لوگ یہ کہتے ہیں، ان کا رد کرنے کے لیے فرمایا قال بعض الناس۔ تو امام بخاری کا قال بعض الناس بڑا مشہور ہو گیا، اور یہ تقریباً کوئی 20 کے قریب مقامات ہیں یا 25 کے قریب مقامات ہیں جس میں امام بخاری رحمہ اللہ قال بعض الناس کہتے ہیں۔ تو شاید وہ آپ کے سبق میں نہیں آیا ہوگا تو استاد نے تعارف نہیں کرایا ہوگا، یا پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کرایا ہوگا۔ تو یہ امام بخاری کا قال بعض الناس بڑا مشہور ہے۔ تو اب اس قال بعض الناس کے بارے میں افواہ یہ ہے یا شہرت یہ ہے کہ جہاں امام بخاری قال بعض الناس کہتے ہیں تو اس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا رد ہوتا ہے۔ اور بعض الناس کا جو ترجمہ ہے نا، یعنی بعض الناس کا جو تعبیر ہے، کچھ لوگوں نے کہا ہے یا بعض لوگ کہتے ہیں، تو عربی زبان میں تھوڑی سی ہلکی تعبیر ہے نا، جب آپ کسی کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے تو آپ کہتے ہیں قال بعض الناس، کچھ لوگوں نے ایسا کہا ہے۔ تو گویا کہ ایک تو امام بخاری اختلاف کر رہے ہیں امام صاحب سے، اور دوسرا ان کو بعض الناس کی تعبیر سے روایت کر رہے ہیں، بعض الناس سے ان کو تعبیر کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو احناف کے خلاف گروپ ہے وہ اس چیز کو بڑا اچھالتے ہیں۔ تو اس میں انہوں نے ایک یہ مسئلہ بھی بیان کیا، قال بعض الناس میں یہ ابھی آتا ہے، تو اس قال بعض الناس کی وجہ سے یہ مسئلہ مشہور بھی ہو گیا۔ تو خیر اس میں تو یہ ہے کہ امام بخاری کا جو قال بعض الناس ہے، تو اس میں علماء نے تحقیق کی ہے کہ اس میں صرف امام صاحب کا رد نہیں ہے، کئی مقامات پر امام شافی کا رد ہے، ایون امام مالک کا رد ہے، تو گویا کہ کافی اور ائمہ کے اقوال کا بھی رد ہے۔ تو وہ ان کا ایک گویا کہ انداز ہے کہ وہ جب اپنے مخالف مذہب آتا ہے تو کچھ جگہوں پر وہ قال بعض الناس سے ان کا رد کر دیتے ہیں، تو اگرچہ اس مسئلے میں انہوں نے احناف کا گویا کہ رد کیا ہے۔ اب اس حدیث میں دراصل کئی مسئلے بیان ہو رہے ہیں۔ پہلا مسئلہ پہلا مسئلہ ہے العجماء جروحا جبار، کہ مویشی کا لگایا گیا زخم یہ معاف ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ایک جانور ہے، وہ مالک کے ساتھ جا رہا ہے، تو وہ مالک کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، اور چھوٹتے اس نے بھاگ کر کسی کو گویا کہ کیا کر دیا، کسی کو مار دیا۔ یا اسی طرح وہ جانور اپنے کھونٹے سے بندھا ہوا ہے، لیکن اس کی رسی کھل گئی اور اس نے جا کر کسی کو مار دیا، کسی کو زخمی کر دیا، کسی کو ہلاک کر دیا۔ تو مالک پر اس کا تاوان نہیں ہے۔ مالک پر تاوان اس لیے نہیں ہے کہ ظاہر ہے جانور سے بچانا، جان بچانا اسی آدمی کی ذمہ داری تھی کہ اپنے آپ کو بچا لیتا۔ تو مالک کا تو ظاہر ہے جانور پر زور تو نہیں چلتا۔ تو لیکن بہرحال اگرچہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ جانور کی حفاظت کرے، لیکن جانور تو کسی وقت بھی گویا کہ اس کو کچھ ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا اس میں گویا کہ اس مسئلے پر تو گویا کہ اجماع ہے۔ ہاں تھوڑا سا اختلاف اس بات میں ہے کہ اگر وہ کسی کے جان کو نقصان کرنے کی بجائے کسی کے کھیت میں جا کر فصل برباد کرے، اب کیا ہوگا؟ تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر تو دن میں وہ جانور گیا ہے، پھر اس پر وہ نہیں ہے، کیونکہ جو دن میں ہوتا ہے تو دن میں تو وہ کھیت والے خود اپنے کھیت کی حفاظت کریں، اور اگر وہ رات کو گیا ہے تو پھر تھوڑے سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زمان واجب ہے، خاص طور پر ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں، لیکن احناف کے ہاں اس صورت میں بھی گویا کہ زمان واجب نہیں ہے۔ تو الاجماع جروا جبار ان میں ان چیزوں کی طرف گویا کہ کیا ہے، اشارہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا فرمایا والمعدن جبار، معدن کہتے ہیں کان کنی کو، جب کان سے کوئی خزانہ نکالا جاتا ہے۔ تو اب المعدن جبار کا کیا مطلب ہے؟ اس میں ائمہ ثلاثہ اور احناف الگ الگ مطلب لیتے ہیں۔ احناف کیا المعدن جبار کا مطلب یہ ہے کہ اگر کان کنی کرتے ہوئے پہاڑ کو کھودتے ہوئے کوئی بندہ مر جائے تو وہ معاف ہے، وہ جس نے اس کو مزدور رکھا ہے اس پر اس کا تاوان نہیں ہے۔ ظاہر ہے ایک حادثہ ہے، پہاڑ گر گیا، کان گر گیا، یہ ہوتا رہتا ہے، تو لہٰذا اس کا کسی پر بھی نہیں ہے۔ تو اس کا گویا کہ مطلب یہ ہے۔ اور اسی طرح البئر جبار ان کا مطلب بھی یہی ہے کہ کنواں کھودتے ہوئے اگر کوئی مزدور اس میں گر کر ہلاک ہو گیا تو مالک پر اس کی دیت نہیں ہے۔ اب آخری جملہ کیا ہے؟ الرکاز و الخمس۔ اب یہاں المادن اور رکاز کا ایک اور معنی بھی ہے۔ مادن کا تو ایک مطلب کانکنی ہو گیا نا، ایک مادن کا مطلب ہوتا ہے ایسا خزانہ جو خلقتاً زمین میں دفن ہے، قدرتاً زمین میں دفن ہے۔ قدرتاً سے مراد ہے کہ قدرتی طور پر اس میں جیسے سونا ہے، چاندی ہے، کسی کو کوئی کوئلہ ملے، لوہا ملے، تو ایک مادن کا یہ مطلب ہے۔ اور رکاز کا کیا مطلب ہے؟ رکاز کا مطلب ہے وہ خزانہ جو زمین میں مدفون ہے،
یعنی ایک تو زمین کے قدرتی خزانے، ایک ہے کہ کسی بندے نے، جیسے پرانے راجا مہاراجا لوگ یا بڑے لوگ جو ہوتے تھے، وہ زمین میں خزانے دفن کرتے تھے، پھر خود بھی بسا اوقات بھول جاتے تھے، یا وہ بندہ مر جاتا تھا، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر کسی کو مثلا وہ خزانہ مل گیا، وہ زمین کو تھے ہوئے اس کو مل گیا وہ خزانہ. تو رکاز کا مطلب ہوتا ہے جو قدرتی جو خزانہ ہے. تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ اب پہلے آپ معدن کو لے لیں. اگر قدرتی خزانہ ملے نا، تو ائمہ ثلاثہ کے نزدیک قدرتی خزانے میں حکومت کا کوئی حصہ نہیں ہے. حکومت کا کوئی حصہ نہیں ہے. وہ قدرتی خزانہ جو ہے نا، اس میں بہرحال زکوٰۃ صرف واجب ہوگی، جیسے زکوٰۃ ہوتی ہے. حکومت کا پانچواں حصہ اس میں نہیں ملے گا، خمس نہیں ملے گا. اب آپ کہیں گے یہ خمس کہاں سے آ گیا؟ دراصل ہوتا یوں ہے کہ جو قدرتی خزانے کی بجائے اگر کسی کو ویسی کوئی خزانہ ملتا ہے نا، تو وہ مال غنیمت میں آ جاتا ہے. تو مال غنیمت میں آنے کی وجہ سے پھر حکومت کو خمس پانچواں حصہ دینا پڑتا ہے، کیونکہ مال غنیمت کا پانچواں حصہ حکومت کا ہوتا ہے. تو اب احناف یہ کہتے ہیں کہ جو رکاز ہے، جو دفینہ ہوتا ہے، تو اس میں کیا حکومت کا پانچواں حصہ ہے یا نہیں؟ تو اس میں احناف بھی کہتے ہیں اس میں گویا کہ پانچواں حصہ ہے. اور آ، جی، تو دیکھو، ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے نا، اگر مل گیا تو ظاہر ہے احناف بھی یہی کہتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اگر قدرتی کی بجائے ویسی دفینہ مل گیا نا، تو دفینہ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ دراصل لقطہ ہے. لقطہ کا مطلب ہوتا ہے ایک گرا پڑا مال ہے. تو پہلے تو اس کو مالک کو تلاش کرے، لیکن ظاہر ہے مالک کہاں ملے گا؟ تو اگر تو مالک مل جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر مالک نہ ملے تو پھر پانچواں حصہ حکومت کو دیں گے، اور چار حصے جو ہے نا وہ اس مالک کے ہوں گے. اور جو یعنی احناف کا بھی یہی ہے. اب اس میں یہ ہے، احناف معدنیات میں بھی یہی کہتے ہیں. یعنی احناف کے نزدیک معدنیات میں بھی جو خمس ہے وہ حکومت کو ملے گا. تو گویا کہ اب ہم اور ائمہ ثلاثہ میں فرق کیا رہ گیا ہے؟ ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں جو ہاتھ سے گڑا ہوا خزانہ ہے، یعنی جو قدرتی خزانہ نہیں ہے، اس میں تو خمس حکومت کو ملے گا. معدنیات میں خمس حکومت کو نہیں ملے گا. ٹھیک ہے؟ لیکن ہم احناف کہتے ہیں چاہے وہ معدنیات ہو، چاہے وہ گڑا گیا خزانہ ہو، دونوں صورتوں میں خمس جو ہے وہ حکومت کو گویا کہ کیا کرے گا، مل جائے گا. تو اب ائمہ ثلاثہ یہ حدیث پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو اس میں بڑا واضح ہے، المادن جبارن وہ پھر رکاز الخمس ہو. اور رکاز کا مطلب ہوتا ہے گاڑنا، زمین میں گاڑنا. تو اس کا مطلب ہے جو خزانہ گاڑا گیا ہو تو اس میں خمس ہے، بڑا واضح ہے. اور معادن میں بڑا واضح ہے کہ جبار ہے. تو امام بخاری نے بھی یہی تنقید کی ہے کہ قال بعض الناس، کہ بعض لوگوں نے ایسا کہا ہے. تو امام بخاری نے گویا کہ اس طرح سے اس میں گویا کہ تنقید کی ہے. میں اگر کوئی امام بخاری کا یہ والا حصہ تمہیں دکھا دینا چاہیے، ایک منٹ، تاکہ وہ امام بخاری کی جو تنقید ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے، ان کے الفاظ. تو یہ مذاہب آپ لوگوں کو سمجھ میں اب آ گئے؟ جی استاد. جی. میں ذرا یہ بخاری شریف سے اگر یہ عبارت آپ کو نکال دوں، اللہ کرے مل جائے، پتہ نہیں مل جائے گی یا نہیں. بابو، یہ ہوگی باب الزکوٰۃ میں، ہی ہوگی کتاب الزکوٰۃ میں. آئیے آ گیا. آ، میں ذرا آپ کے سامنے یہ اسکرین شیئر کر رہا ہوں. ایک منٹ، یہ مجھے تھوڑا سا اسکرین شیئر کرنے کی وہ اجازت دیں گے؟ جی استاد جی، آپ کو ہوسٹ ہیں، آپ کر سکتے ہیں. جی. یہ نظر آ گیا آپ لوگوں کو یا نہیں؟ جی ابھی لوڈ ہو رہا ہے، آ جائے گا نظر ابھی. جی آ گیا. دیکھو، یہ بابن فی الرکاز الخمسی بخاری شریف ہے، کتاب الزکوٰۃ. وقال مالک بن ادرس الرکاز دفن الجاہلی یا فی قلیلی و کثیری الخمس
کہ جو جاہلیت کا دفینہ ہے، جاہلیت کا دفینہ سے مرادی وہی جو مصنوعی خزانہ ہے جس نے گڑا ہے. ولیس فی المعدن رکاز، معدن رکاز نہیں یعنی وہ معاف ہے. وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المعدن جبار وفی الرکاز الخمس. واخذ عمر بن عبد العزیز من المعدن من کل مئتین خمسہ وقال الحسن. پھر ان کا اب آگے دیکھو، وقال بعض الناس، یہ آگے وقال بعض الناس، بعض لوگ کہتے ہیں المعدن رکاز مثل دفن الجاہلیہ، کہ معدن بھی رکاز کی طرح ہے. جیسے اناف کہتے ہیں نا کہ معدن بھی رکاز کی طرح، جیسے جو کسی انسان کا گڑا ہوا خزانہ ہے جیسے اس میں خمس ہے، تو معدن میں بھی خمس ہے. لأنه يقال أركز المعدن إذا خرج منه شيء قيل له قد يقال لمن وهب له شيء أو ربي ربا كثيرا أو كثر ثمره أركزت ثم ناقز وقال لا بأس يكتم فلا يؤدي الخمس. تو گویا کہ وہ امام بخاری تو جو ہے نا وہ عقلی وہ گویا کہ اس میں گویا کہ وہ ایک اعتراض پیش کر رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہی ہے تو پھر جو ہے نا اگر کسی کو کوئی ہبہ میں کوئی چیز مل جائے یا کسی کو نفع ہو جائے یا کسی کا میوہ زیادہ ہو جائے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ پہلے اس کو گاڑ لے گا اور پھر جو ہے نا تو اس کو کہا جائے گا کہ گویا کہ اس کو وہ چھپا سکتا ہے اس میں، پھر وہ خمس نہیں دے گا. تو خیر وہ امام بخاری نے ان کو ایک عقلی اشکال پیش کر دیا. لیکن دیکھو یہاں قال بعض الناس میں احناف کے مذہب کا رد ہو گیا. تو گویا کہ احناف کیا معدنیات اور رکاز میں کوئی فرق نہیں، دونوں میں خمس ہے. لیکن ائمہ ثلاثہ کے نزدیک معدنیات میں خمس نہیں ہے، رکاز میں خمس ہے. اب احناف جواب یہ دیتے کہ جو رکاز کا لفظ ہے نا، رکاز کا لفظ معدنیات پر بھی بولا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رکاز کا مطلب ہے گڑا ہوا. تو جو قدرتی خزانہ ہوتے ہیں وہ اللہ نے گاڑا ہے، اور جو عام خزانہ ہوتے ہیں وہ انسان نے گاڑا ہے. تو گڑا ہوا تو دونوں ہے. تو لہذا رکاز میں ہم کہتے ہیں دونوں آ گئے دراصل. اور وہاں جو المعدن جبارن ہے، تو المعدن جبارن میں دراصل وہ معدنیات کے معاف ہونے کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ اس کان کنی کے اندر اگر کوئی بندہ مر گیا وہ اس کی بات ہو رہی ہے. اب یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا یا نہیں ہوا؟ جی استاد جی، لیکن آج کے زمانے میں تو استاد جی اگر جو بھی نکلے گا تو وہ تو خمس کیا، وہ حکومت پورا ہی لے لے گی. اگر کسی کو ہاں کان ہاں، آج کل تو نکلی حکومت دے قبضہ دے. کر لے گی نا. اصل میں آج کل قانون میرے خیال میں ایسا ہی ہے کہ جو اس طرح کے کوئی معدنیات نکل جائیں تو حکومت اس پر قبضہ کر لیتی ہے. لیکن اصل میں نا وہ بھی ہر پہ اس پہ نہیں، اگر وہ شاملات والی زمین میں مل جائے نا. لیکن اگر وہ کسی کی انفرادی زمین میں مل جائے یا کسی گاؤں کی، تو اس میں میرے خیال میں حکومت کچھ لے دے کرتی ہے. نہیں سر، ہمارے وہ جو صادق آباد ہے اس کے پاس ایک بندے کی زمین سے گیس نکلی تھی، سوئی گیس. اس کو کچھ جی. انہوں نے پیسے وغیرہ دیے ہیں، اس کے بیٹے کو ملازمت دی ہے، لیکن وہ بہرحال ذرا وہ خود نکال بھی نہیں سکتا تھا، لیکن قبضہ حکومت نہیں کر لیا اس کو سر. اب وہ اس طرح سے اس کو تھوڑا بہت رام کر لیا جاتا ہے اور اس سے وہ چیز لے لی جاتی ہے. جی. آگے. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في الخرس. وبه يقول حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة قال اخبرني خبيب بن عبد الرحمن قال سمعت عبد الرحمن بن مسعود بن نيار يقول جاء سهل بن ابي حسمة رضي الله عنه الى مجلسنا فحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اذا خرجتم فخذوا ودعوا الثلث فان لم تدوا الثلث فدعوا الربع. وفي الباب عن عائشة والطاب بن السيد وابن عباس رضي الله تعالى عنه قال ابو عيسى والعمل على حديث سهل بن ابي حسمة رضي الله تعالى عنه عند اكثر اهل العلم في الخرس وبحديث سهل بن ابي حسمة يقول اسحاق محمد والخرس اذا ادركت الثمار من الرطب والعنب مما فيه زكاة باس السلطان خارسا فخرس عليهم والخرس ان ينظر من يبصر ذلك فيقول يخرج من هذا من الزبيب كذا ومن التمر كذا وكذا فيحصي عليهم وينظر مبلغ العشر من ذلك فيثبت عليهم ثم يخلي بينهم وبين الثمار فيصنعون ما أحبوا وإذا أدركت الثمار أخذ منهم العشر هكذا فسره بعض أهل العلم وبه هذا يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وبيقول حدثنا أبو عمرو مسلم بن عمرو الحذاء المدني قال حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن سالم التمار عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن الطارق بن يزيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرس عليهم كرومهم وثمارهم. وبهذا الاسناد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في زكاة الكروم ان تخرس كما يخرس النخل ثم
تودع زكاته زبيبا كما تودع زكاة النخل تمرا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. وقد روى ابن جريج هذا الحديث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وسألت محمدا هذا فقال حديث ابن جريج غير محفوظ وحديث ابن سعيد بن المسيب عن عطاء بن السيد رضي الله عنه الصح. شابش ماشاءاللہ. پہلے آپ اس باب کو سمجھے. باب ما جاء فی الخرس. خرس کا اصل مطلب ہوتا ہے اندازہ لگانا. ہوتا ہی ہوتا چونکہ یہ باغات کی زکوٰۃ حکومت وصول کرتی تھی نا. اب ہر باغ میں کتنا پھل ہے یا کتنا فصل آ گئی، تو اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب باغات پک جاتے تھے اور ابھی گویا کہ وہ اس کو توڑا نہیں ہوتا تھا، تو حکومت جو ہے نا وہ ماہرین کی ایک ٹیم بھیجتی تھی ہر باغ والے کے پاس. وہ باغ والے کے پاس جا کر باغ کو دیکھتے تھے، باغ کا ایریا دیکھتا تھا اس میں کتنے درخت ہیں اور ہر درخت میں اندازاً کتنا پھل ہے. تو اس سب کا ایریا لگا کر وہ ایک اندازہ نکال لیتا تھا کہ مثلاً ایک باغ ہے، مثلاً 1 ایکڑ پہ ایک باغ ہے، مثلاً مالٹوں کا باغ ہے. تو اب اس نے دیکھ لیے تو اس نے یہ اندازہ لگا لیا کہ ان درختوں کو دیکھ کر اور اس زمین کو دیکھ کر ایسا ہے کہ اس میں مثلاً 10 من مالٹے آئیں گے، اب 10 من پھل آئے گا. اب وہ 10 من اندراج کر لیتا تھا کہ مثلاً شاہ ولی صاحب کے باغ میں 10 من پھل آئے گا. اب 10 من کے حساب سے 1 من اس سے وصول کیا جائے گا. اب ہوتا ہی ہوتا اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ ابھی چونکہ پھل توڑا نہیں ہوتا تھا تو اب حکومت بے فکر ہو جاتی تھی کہ اب جو ہے نا یہ مالک ہیر پھیر نہیں کر سکے گا، کیونکہ ہیر پھیر تو اس نے توڑنے کے بعد کرنا ہوتا تھا. تو ابھی توڑنے سے پہلے ہی حکومت نے وہ سیکور کر لیا خود کو. تو اب وہ اس طرح سے پھر اس کے بعد وہ کیا کرتا تھا، اب مالک آزاد ہوتا تھا، وہ چاہے وہ پھل بیچ دے، کھا لے، جو مرضی کر لے. اس نے 1 من حکومت کو دینا ہوتا تھا کیونکہ رجسٹر میں اندراج ہو چکا ہے کہ شاہ ولی صاحب کے باغ میں 10 من مالٹے لگے تھے، تو 1 من جو ہے نا ہمیں دے دے. اس کو خرس کہتے تھے. تو اب اس خرس کا یہ مطلب ہے. اب تھوڑا سا ہم اس حدیث کو پڑھتے ہیں، پھر اس میں ایک مسئلہ ہے اس کو پھر ہم کرتے ہیں. تو اب حدیث یہ کہ عبد الرحمن بن مسعود بن نیار کہتے ہیں کہ جاء سہل بن ابی حسمہ الی مجلسنا، کہ سہل بن ابی حسمہ ہماری مجلس میں آئے تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک روایت یا ایک حدیث بیان کی ہے کہ جی، کیا علیہ السلام اذا خرج، تم جب تم اندازہ لگاؤ، فخذو تو لے لو، ودعوا الثلث اور 1/3 چھوڑ دو. فَإِن لَمْ تَدَعُوا الثُّلُث، اگر 1/3 نہیں چھوڑتے، فَدَعُوا الرُّبُع تو 1/4 چھوڑ دو. کیا مطلب؟ اب جو اندازہ لگانے والے تھے نا، ان کو نبی علیہ السلام کا ایک اور بھی گویا کہ ہدایت تھی کہ مثلا آپ نے ان کے باغ میں اندازہ لگا لیا کہ 10 من پھل آئے گا نا. اب ہوتا یوں تھا، ظاہر ہے وہ 10 من جب درختوں پہ لگا وہ اندازہ ہے، ایک تو اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے نا. ہو سکتا ہے وہ 10.5 من ہو سکتا ہے وہ 9.5 من یا 9 من ہو. ایک تو اندازے میں بھی ظاہر ہے تھوڑا سا مارجن غلطی کا ہے. پھر دوسرا مارجن یہ ہے کہ یہ پھل جس طرح سے صحیح سالم درختوں پہ لگ رہے ہیں، تو وہ اتارتے ہوئے ظاہر ہے اس طرح سے بسا اوقات صحیح سالم نہیں آ جاتے. اس میں کچھ جو ہے نا گر کر ضائع ہو جاتے ہیں، کچھ جو ہے نا مثلا جانور نے کھا لیا، یا کچھ توڑنے سے پہلے کچھ چیزیں چوری بھی تو ہو سکتی ہے. یعنی کچھ اس میں جو ایک چوریاں چلتی ہے کہ لوگ باغ میں آ جاتے ہیں، وہاں سے پھل توڑ لیتے ہیں. تو گویا کہ یہ سارے مارجن اس میں امکان ہے. تو لہٰذا ان سارے مارجن کے امکان میں اس کا ایک حل پیش یہ کیا گیا ہے کہ اس کا 1/3 یا 1/4 اس میں سے کم کیا جائے. مثلا 10 من کا آپ نے اندازہ لگایا، تو 10 من کا 1/3 تقریباً 3.5 من بنتا ہے. تو 3.5 من کم اس کو سمجھو، یعنی آپ 6.5 من سمجھو، اور 6.5 من کے حساب سے اشر لے لو. یا ایک ربو چھوڑ دو. ربو کا مطلب ہے کہ مثلا 10 من کا ربو جو ہے وہ 2.5 من بنتا ہے، وہ ذرا کم بنتا ہے ربو. تو کم از کم آپ 2.5 من چھوڑ دو اور 7.5 من کے حساب سے آپ لے لو. تو گویا کہ وہ تاکہ مالک کا بھی پورا نقصان نہ ہو، کیونکہ اس کا اندازہ بھی غلط ہو سکتا ہے اندازہ لگانے والے کا، اور باقی اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے یہ مارجن بھی تھوڑا سا رکھا گیا. تو اس گویا کہ جملے کا یہ مطلب ہے. تو آگے وہ فرماتے وفی الباب عن عائشہ وعتاب ابن اسید و ابن عباس رضی اللہ عنہ. جی. اب قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں عمل حدیث سال بن ابی حسمہ کی حدیث پر اکثر اہل علم کیا خرس کے معاملے میں، اور سال بن ابی حسمہ کی حدیث اسحاق اور احمد نے لیے. اب وہ آگے اسی کی تعریف کرا رہے ہیں کہ خرس کا مطلب ہے اذا ادرکت الثمار،
جب پھل پک جائیں، من الرطب، چاہے تر کھجورے ہوں، والعنب یا انگور ہو، مما فی زکات، جس میں زکات ہو، باس سلطان خارسن، تو بادشاہ ایک اندازہ لگانے والے بھیجے گا، فخرس علیہم، تو وہ ان پر ایک اندازہ لگائے گا، والخرس کا مطلب ہے این زورا، کہ وہ دیکھے گا، من وہ آدمی یبصر ذالک، جو اس چیز میں ماہر ہو، فیقول، تو وہ کہے گا، یخرج من ھذا من الزبیب کذا، اس میں سے اتنے، کشمش میں سے اتنے نکلے گا، وہ من التمر کذا و کذا، کھجور میں سے اتنا اتنا، فیحصی علیم، تو وہ ان میں شمار کر لیتا تھا، وینظر مبلغ العشر من ذلک، اور عشر کی جو ایک اندازے والی مقدار ہے وہ بھی گویا کہ دیکھ لیتا تھا، فیثبت علیہم، پھر ان پر وہ لازم کر لیتا تھا، ثم یخلی بینہم وبین الثمار، پھر ان کو اور ان کے پھلوں کو چھوڑ دیتا تھا، ان مالکوں کو اور پھلوں کو، فیصنعون ما احبوا، وہ جو پھر مرضی کرے، ظاہر ہے پھر حکومت کو نگرانی نہیں کرنی پڑتی تھی، وہ حکومت کرنی تو اپنا حصہ سیکور کر لیا، وَإِذَا أَدْرَكَتِ الثِّمَارُ، پھر جب وہ پھل پک جائیں، أُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ، تو عشر پھر ان میں سے لیا جائے گا، هكذا فسروا بعض أهل العلم وبهذا يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، اور آگے انہوں نے وہ عطا بن اسید والی حدیث پیش کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کان یبعث علی الناس، لوگوں پر بھیجتے تھے ایسے آدمی، یخرس علیہم کرومہم وثمارہم، جو ان کے انگور اور پھلوں کا گویا کہ اندازہ لگایا کرتے تھے۔ اب یہاں نا ایک دو باتیں مسئلے سے متعلق ذہن میں رکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو خرس ہے اس کا اعتبار ہے یا نہیں؟ آگے مزید بھی ہے؟ جی، پتہ نہیں یہ رک گئی ہے۔ جی، جس طرح آپ کے پاس نہیں ہو رہی ہے اپڈیٹ؟ ربی حاضل اسناد، بحاظ الاسناد، کہ اسی سند پر ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فی زکات القروم، انگوروں کی زکوٰۃ میں انا تخرسو، کہ ان کا اندازہ لگایا جائے گا، کما یخرس النخل، جیسے کھجور کا، لم تؤدی زکات زبیبا کما تؤدی زکات النخل تمرا، تو ثم تؤدی، پھر اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی جب وہ کشمش بن جائے، جیسے کھجور کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے جب وہ خشک کھجور بن جائے، ظاہر ہے وہ خشک ہونے میں تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے نا، یہ مطلب ہے۔ قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن غریب وقد روی ابن جریج هذا الحدیث عن ابن شہاب عن عروہ عن عائشہ۔ اب آگے فرماتے ہیں وسال تو محمدن، میں نے امام بخاری رحمہ اللہ سے اس کے بارے میں پوچھا، فقال، انہوں نے کہا ابن جریج کی حدیث محفوظ نہیں ہے، اور سعید ابن مسیب عن عطاب ابن اسید عصا، وہ حدیث زیادہ صحیح ہے۔ اب دیکھیں خرس کے معاملے میں ایک دو باتیں ایک اور ذہن میں رکھو۔ ایک مسئلہ تو یہ کہ یہ جو خرس حکومت نے لگا لیا اندازہ، اب کیا یہ اندازہ لازمی ہو گیا؟ اب اسی اندازے کے مطابق ہی زکوٰۃ ہوگی؟ تو اس میں مشہور یہ کہ احناف کے یہاں خرس کا اعتبار نہیں ہے، اس تخمینے کا اعتبار نہیں ہے، تو پھر احناف پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ دیکھو بڑے واضح حدیث میں آ رہا ہے کہ خرس لگا لو، تو اس کا جواب یہ کہ احناف کے یہاں بھی تخمینہ ٹھیک ہے، لیکن اگر تخمینے میں اور اس باغ میں جو ریل میں جو پھل آیا اس میں کافی فرق ہوا نا، تو پھر ایسی صورت میں وہ جو حکومت کا کارندہ ہے وہ اسی کے مطابق زکوٰۃ وصول نہیں کر سکتا، اب یہ معاملہ متنازع ہو گیا، اب ایسی صورت میں ظاہر ہے یہ قاضی کے پاس جائے گا، پھر ایک پورا جو ہے نا قاضی چیزوں سے لے گا، وہ گویا کہ کسی سے قسم لے گا، کسی سے کہے گا گواہ پیش کرو، گویا کہ وہ حکومت اتنی بھی خود مختار نہیں ہے کہ محض اندازے پہ چلے، بلکہ اس میں جو مالک باغ ہے وہ بھی گویا کہ اس میں اعتراض عائد کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ اعتراض نہیں کرتا تو پھر وہ خرس کے مطابق ہی لے لی جائے گی، تو گویا کہ خرس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خرس کرے ہی نہ، تخمینہ لگائے ہی نہ، بلکہ مطلب یہ ہے کہ یہ تخمینہ جو ہے یہ بہت ہی زیادہ لازم بھی نہیں ہے، بلکہ اس میں مالک جو باغ کا مالک ہے وہ اس میں گویا کہ اس کو پھر بھی مارجن ہو کہ وہ اس سے انکار کر دے کہ بھائی تم نے میرے باغ کا غلط اندازہ لگایا ہے، ظاہر ہے مسئلہ تو یہ ہوتا ہے کبھی وہ اندازہ صحیح ہوتا ہے لیکن لکھنے میں بھی تو غلط ہو سکتا ہے نا، وہ 10 من کی بجائے 20 لکھ لے، ظاہر ہے انہوں نے اتنے باغات کا اندازہ لگانا ہے تو کوئی تعداد آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے،
تو لہٰذا احناف کے یہاں خرچ کے معتبر نہ ہونے کا یہ مطلب ہے۔ اور ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو حدیث میں آیا کہ 1/3 اور 1/4 چھوڑ دو، تو جمہور کہتے ہیں کہ گویا کہ اس کو نہیں چھوڑا جائے گا، اور غالباً حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اس میں سے جو 1/3 یا چوتھائی ہے گویا کہ چھوڑ دیا جائے گا اس حدیث کے مطابق۔ تو اب حدیث میں تو الفاظ آ رہے کہ چھوڑ دیا جائے گا، تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ہے نا ایک قسم کی گویا کہ پھر جمہور اس کی جو ہے نا یعنی قسم کی اس کو لازم نہیں مانتے کہ یہ محض ایک مشورہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ بہت ضروری ہے کہ ضرور چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن بہرحال امام احمد بن حنبل یہی فرماتے ہیں کہ رجسٹر میں جو اندراج ہو چکا ہے تو اسی میں سے پھر کچھ کم کر کے پھر جو ہے نا وہ گویا کہ زکوٰۃ وصول کی جائے گی۔ اب یہ خرس سمجھ میں آ گیا یہ باب؟ جی سر۔ جی آگے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في العامل على الصدقة بالحق. ويقول حدثنا أحمد بن منين قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا يزيد بن إياس عن عاصم بن عمر بن قتادة تحويل. وحدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن خالد عن محمد بن ساكن عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته. قال ابو عيسى حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه حديث حسن. ويزيد بن اياد ضعيف عند اهل الحديث وحديث محمد بن اسحاق اصح. بس یہ باب ہے، باب ما جاء فی العامل علی الصدقۃ بالحق، کہ جو صدقے کے بارے میں جو عامل ہے یعنی جو صدقہ وصول کرنے والا آدمی ہے، اگر وہ حق کے ساتھ یعنی سچائی کے ساتھ صدقہ وصول کرے تو اس کا ثواب۔ تو حضرت رافع بن خدیج کو فرماتے ہوئے سنا، فرمایا العامل علی الصدقۃ بالحق، صدقے پر جو مقرر کردہ کارندہ ہے اگر وہ حق کے ساتھ کام کرے، کالغازی فی سبیل اللہ، تو وہ ایسے ہی جس طرح اللہ کے راستے میں ایک مجاہد آدمی ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ حتیٰ یرجع الی بیتی، یہاں تک کہ وہ گھر کی طرف لوٹ آئے۔ قال ابو عیسیٰ حدیث رافع بن خدیج حدیث حسن، ویزید بن عیاض ضعیف عند اہل الحدیث، اور محمد بن اسحاق کی حدیث زیادہ صحیح ہے۔ دیکھو اصل میں ظاہر ہے جو آدمی لوگوں سے زکوٰۃ اکٹھی کرتا تھا یا عشر اکٹھی کرتا تھا، تو ایک تو وہ بڑا کھٹن کام ہوتا تھا، ظاہر ہے جگہ جگہ جانا اور اس مال کو اکٹھا کرنا، تو ایک تو کھٹن اس طرح سے ہے، اور دوسرا ظاہر ہے پھر اس زمانے میں تو اتنی فیسلٹیز نہیں تھی، پھر اس چیز کو واپس بحفاظت خزانے تک پہنچا دینا یہ پھر ایک الگ مسئلہ ہوتا تھا، پھر یہاں حساب دینا، تو گئے کہ اس طرح سے ایک تو کھٹن کام بہت ہوتا تھا۔ دوسرا یہ سینسیٹیو کام بھی ہے، ظاہر ہے جو عامل علی الصدقہ ہوتا تھا وہ اس کے پاس بہت سارے راستے ہوتے تھے بددیانتی کے، کہ جیسے وہ وہاں مالکوں سے پوری زکوٰۃ وصول کرے اور بیت المال میں پورا نہ جمع کرائے، یا وہ مالکوں سے ہی پوری نہ وصول کرے، اس سے خود ہی سیٹلمنٹ کر لے، اس سے کچھ چیزیں سیٹل کر لے اور خود اپنا رکھ لے، اور مثلا رجسٹر میں کم اندراج کروا دے، تو گویا کہ بددیانتی کی بھی بہت سارے راستے تھے۔ تو اس لیے عامل علی الصدقہ کے فرمایا بالحق، کہ سچائی کے ساتھ جو کام کرے، تو گویا کہ اس نے ایک تو مالی بددیانتی نہیں کی، دوسرا ان مشقتوں کو اچھی طرح سے برداشت کر لیا، تو اس پر فرمایا کہ وہ گویا کہ غازی فی سبیل اللہ کی طرح ہے۔ غازی فی سبیل اللہ اس لیے کہا کہ جو جہاد ہوتا ہے ظاہر ہے اس کے بھی فوائد میں سے ایک بڑا فائدہ کہ خزانہ بیت المال میں مال غنیمت آ جاتا ہے، تو یہ آدمی بھی دراصل بیت المال کو بھرنے کی یا اس میں چیزیں جمع کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس لیے وہ گویا کہ غازی فی سبیل اللہ کی طرح ہے۔ جی آگے۔ تو یہ جو محمد ابن اسماعیل یہ امام بخاری کا انہوں نے کہا ہے نا، حدثنا محمد ابن اسماعیل۔ جی جی بالکل، لگ تو ایسا ہی رہا ہے۔ ایک تو پیچھے کتاب الصلاۃ کے شروع میں ایک جگہ محمد بن اسماعیل آتا ہے، اس کے بارے میں تو یقین ہے، اب اس کے بارے میں بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ یہ بھی امام بخاری ہی ہو سکتے۔ اصل میں زیادہ حدیثیں نہیں ہیں امام بخاری سے، ہاں پتہ جی نہیں ایک حدیث تو ہے لیکن چند حدیثیں ہوں گی، تو پھر گویا کہ یہ بھی ہو سکتا، تو اس کو ذرا دیکھ لیں کہ جی کتنی حدیثیں ہیں۔ شروعات میں کسی جگہ لکھا ہوگا کہ کل کتنی حدیثیں امام ترمذی نے لیا۔ جی ٹھیک۔ بسم الله الرحمن الرحيم. باب في المعتدي في الصدقة. ويقول حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعتدي في الصدقة كمانيها
قال في الباب عن ابن عمر وام سلمہ وابي هريره رضي الله عنهم قال ابو عيسى حديث انس رضي الله تعالى عنه حديث غريب من هذا الوجه وقد تكلم احمد بن حنبل في سعد بن سنان وهكذا يقول ليس بن سعد ان يزيد بن ابي حبيب عن سعد بن سنان عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال ابو عيسى سمعت محمد يقول والصحيح سنان بن سعد وقول المعتدي في الصدقات كمانيها يقول على المعتدي من الاسم كما على الماني اذا مانا. وفي نسخة الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي والشيخ شعيب الأرنوط زيادة بعد قوله أن أنس بن مالك ويقول عمرو بن الحارث وابن اللهية أن يزيد بن أبي حبيب أن سنان بن سعد أن أنس رضي الله تعالى عنه. آواز آ رہی ہے؟ جی استاد جی باری جی. باب ما جاء فی المعتدی فی الصدقہ. معتدی فی الصدقہ کا مطلب ہوتا ہے صدقے میں زکوٰۃ میں حد سے تجاوز کرنے والا. اب زکوٰۃ میں حد سے تجاوز کرنے والے سے مراد یہاں عامل ہے، جو زکوٰۃ وصول کرنے والا ہے نا. جب وہ حد سے تجاوز کرے گا، حد سے تجاوز کا مطلب ہے کہ جو زکوٰۃ واجب ہے اس سے زیادہ لوگوں سے لے گا یا ان کا عمدہ ترین مال لے گا نا، تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر لوگ ظاہر ہے عامل سے بچنے کی کوشش کریں گے، اپنا جو قابل زکوٰۃ مال ہے وہ دکھائیں گے ہی نہیں، وہ اس کو بتائیں گے ہی نہیں. تو کہ وہ زکوٰۃ سے چھپنے کی پھر کوشش کرے گا کہ یہ پھر تنگ کرے گا، پھر جو ہے نا ہم سے زیادہ مال طلب کرے گا. تو اس لیے حدیث میں کیا فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا المعتدی فی الصدقۃ، زکوٰۃ میں حد سے تجاوز کرنے والا ایسا ہے جیسے زکوٰۃ نہ دینے والا. تو گویا کہ دراصل یہ بھی زکوٰۃ نہ دینے کا ایک سبب بن رہا ہے، لوگوں کو اس بات پر ایک قسم کا گویا کہ ابھار رہا ہے کہ لوگ زکوٰۃ چھپا لیں، تو اس لیے فرمایا اس کا گناہ بھی اسی کی طرح ہوگا. تو اس لیے اس کو گویا کہ یہ تاکید ہے کہ لوگوں سے انصاف کے ساتھ پیش آئے، لوگوں کو مال کے معاملے میں تنگ نہ کیا جائے، تاکہ لوگ خوشی بخوشی زکوٰۃ جو ہے نا وہ ادا کریں. تو آگے فرمائے وہ فی الباب عن ابن عمر و ام سلمہ و ابی ہریرہ قال ابو عیسیٰ حدیث انس حدیث غریب من هذا الوجه وقد تکلم احمد بن حنبل فی سعد بن سنان. یعنی اس سند کے اعتبار سے اس میں غرابت ہے، یعنی انفرادیت ہے. وهكذا يقول الليث بن سعد عن يزيد بن حبيب عن سعد بن سنان عن انس بن مالک قال ابو عیسیٰ سمعت محمدا، کہ میں نے امام بخاری رحم اللہ سے سنا، فرما رہے تھے والصحیح سنان بن سعد، یعنی سعد بن سنان نہیں ہے، سنان بن سعد ہے. یہ بھی علم الرجال کی اصطلاح میں ایک خاص ٹرم ہے کہ بسا اوقات راویوں سے باپ بیٹا بن جاتا تھا، بیٹا باپ بن جاتا تھا. جیسے سعد بن سنان ہے، اصل میں وہ سنان بن سعد ہے، تو اس طرح سے قلب ہو جاتا تھا، الٹ ہو جاتا تھا. تو اس طرح سے کچھ نام ایسے ہیں جیسے حکم بن سفیان یا سفیان بن حکم. تو اس طرح سے گویا کہ کچھ نام ایسے جس میں تھوڑا سا وہ دونوں اتنے دونوں زبان پر رواں ہوتے ہیں کہ وہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ باپ یہ ہے یا بیٹا یہ ہے، تو آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. اب آگے فرمایا المعتدی فی صدقہ کمانیہ کا مطلب ہے المعتدی من الاسم، کہ حد سے بڑھنے والے پر وہی گناہ ہوگا المانی اذا منع، جیسے اس روکنے والے پر جب وہ اس کو روکے. تو آگے شیخ شعیب الارنوط کے نسخے میں کیا ہے کہ عن انس بن مالک ويقول عمرو بن الحارث وابن الیہ عن زید بن حبیب عن سنان بن سعد عن انس، یعنی اس میں گویا کہ یوں اضافہ ہے، سند میں اس طرح سے بھی اضافہ ہے. جی آگے. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في رضا المصدق وبه يقول حدثنا علي بن حجر قال حدثنا محمد بن يزيد عن مجالد عن الشعبي عن جرير بن رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتاكم المصدق فلا يفارقنكم الا ان رضا. وبه يقول حدثنا ابو عمار قال حدثنا سفيان بن داود عن الشعبي عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم من عبده قال ابو عيسى حديث داود عن الشعبي صح من حديث مجالد وقد ضعف مجالدا بعض اهل العلم وهو كثير الغلط. تو اگلا باب ہے باب ما جاء فی رضا المصدق، کہ صدقہ دینے والے کو راضی کرنا.
کہ نبی علیہ السلام کیا فرمایا، اذا اتاکم المصدق، جب تم میں سے وہ عامل، مصدق اور عامل ایک ہی معنی میں، جب وہ عامل یا صدقہ لینے والا آ جائے، فلا یفارقنکم الا ان رزن، تو وہ تم سے الگ نہ ہو جائے مگر یہ کہ خوشی کے ساتھ، یعنی تم اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرو، اس کے ساتھ لے تو لال سے کام نہ لے لو، ٹال مٹول سے کام نہ لے لو، اور وقت پر اور جتنا صدقہ بنتا ہے اس کو دے دو۔ تو آگے خیر انہوں نے، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ شابی والی حدیث مجالد والی حدیث سے زیادہ صحیح ہے، اور مجالد کو بعض لوگوں نے زیادہ غلطیوں کی وجہ سے ضعیف قرار دیا۔ دیکھو ہمارے اساتذہ اس موقع پر ایک بات فرمایا کرتے تھے، اور شاید میں نے پہلے بھی آپ کو کہا ہو، کہ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ جب ایک معاملہ دو بندوں کے درمیان ہوتا ہے نا، تو شریعت ہر بندے کو الگ اس طرح سے مستقل مخاطب کرتی ہے کہ گویا کہ اس رشتے کو یا اس معاملے کو سنبھالنے والا صرف یہی ایک ہے۔ اب دیکھو پیچھے آیا ہے کہ بھائی عامل بھی صدقہ جو ہے نا، اگر حق کے ساتھ کام کرے تو اس کے اتنے ثواب ہے، اور اگر وہ حد سے بڑھ جائے تو اس کا اتنا بڑا گناہ ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ عامل کی تو بہت بڑی ذمہ داری ہے، گویا کہ اس کو اس بارے میں بہت سینسیٹیو ہونا چاہیے۔ ادھر پھر کیا آیا کہ عامل کو ہر صورت میں راضی کرو، وہ جو کہے بس اس کو راضی کرو۔ اب اس کا مطلب ہے کہ پھر عامل کو چھوٹ ہے اور مالک پر بڑی ذمہ داری ڈالی گئی ہے۔ تو وہ شریعت دراصل ہر ایک کو الگ اس لیے مخاطب کرتی ہے، ظاہر ہے دونوں میں کسی ایک میں تو مسئلہ ہو سکتا ہے نا، تو اس لیے شریعت کہتی ہے کہ پھر دوسرا گپلا نہ کرے۔ اگر ایک آدمی کر رہا ہے، مثلا عامل کر رہا ہے، وہ زیادتی کر رہا ہے، لیکن یہ آدمی جو مالک لوگ ہیں وہ تو پوری پوری صدقہ دے دینا، تو گویا کہ وہ اگر ان سے زیادہ بھی لیا جا رہا ہے تو دے دے، تاکہ کم از کم یہ نظام چلتا رہے۔ اور یہی ہمیں نظر آتا ہے میاں بیوی کے تعلقات میں، کہ کبھی میاں کو اس طرح سے مخاطب کیا جاتا ہے جیسے نکاح کی بچانے کی ساری ذمہ داری اس پہ، کبھی بیوی کو اس طرح سے مخاطب کیا جاتا ہے جیسے اس کو بچانے کی ساری ذمہ داری بیوی پہ ہے، جیسے کہا ہے کہ اس کا کہنا مانو، یہ کرو یہ کرو۔ تو بسا اوقات ان حدیثوں کو الگ دیکھنے میں یہ لگتا ہے کہ بھائی کیا شوہر کو کچھ نہیں کہا گیا، سارا بیوی کو ہی کہا گیا، یا کچھ لوگ کہتے ہیں بیوی کو کچھ نہیں کہا گیا، سارا شوہر کو ہی کہا گیا۔ تو ایسا نہیں ہے، شریعت دو بندوں میں معاملہ جب ہوتا ہے تو ہر ایک کو الگ اس طرح سے مخاطب کرتا ہے کہ تم نے ہی سارا کرنا ہے۔ تو یہاں بھی اسی قبیل سے گویا کہ یہ حدیثیں بھی اسی قبیل سے۔ یہ سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا؟ جی سر جی یہ ایک باب اور بھی پڑھ لو۔ جی بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء أن الصدقات تؤخذ من الأغنياء فترد على الفقراء ويقول حدثنا علي بن سعيد الكندي قال حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه قال قدم علينا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا وكنت غلاما يتيما فأعطاني منها فلوسا وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث أبي جحيفة حديث حسن غريب۔ ہاں بس کہ یہ باب ہے کہ صدقہ اغنیا میں سے لیا جائے گا اور فقراء کو دیا جائے گا، جیسے پہلے بھی آیا تھا۔ تو ابو جعفہ کہتے ہیں کہ ان کے والد کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نبی علیہ السلام کا مصدق آیا تھا، یعنی صدقہ لینے والا، فاخذ صدقۃ من اغنیائنا، تو ہمارے اغنیا سے انہوں نے صدقہ وصول کیا تھا، فجعل فی فقرائنا، اور ہمارے فقراء کو ہی دے دیا تھا، یعنی ادھر ہی فقراء میں تقسیم کر دیا تھا۔ فرمایا وکنت غلاما یتیما، میں ایک یتیم لڑکا تھا، فآتانی منہ قلوسا، تو آپ نے مجھے بھی ایک جوان اونٹنی دی۔ قلوس کہتے ہیں کہ جو کم از کم 9 سال کی عمر تک جو اونٹنی ہوتی ہے تو اس کو وہ قلوس کہتے تھے، اور 9 سال کے بعد والی اونٹنی کے اوپر کیا کہا جاتا تھا کہ یہ گویا کہ ناقہ ہے، یعنی یہ کیا ہے، یہ اونٹنی ہے، یعنی پھر اس کا نام ناقہ بول لیتے تھے۔ تو عرب لوگ الفاظ کے معاملے میں بڑے وسیع تھے کہ ہر چیز کے لیے الگ الگ نام وضع کرتے تھے، تو قلوس بالکل جوان اونٹنی کو کہا جاتا تھا۔ یہ اتنا آج کافی ہے، آگے تھوڑے سے مزید کس کس کے لیے صدقہ حلال ہے، کس کے لیے سوال حلال ہے، اب ذرا اس موضوع پر تھوڑا سا نا بات شروع ہوگی، تو وہ پھر اگلے سبق میں کر لیں انشاءاللہ۔ ہاں جی جی، سر کل کریں گے انشاءاللہ۔ چلو جی انشاءاللہ۔ تو کسی کا کوئی سوال ہے؟ کوئی سوال نہیں ہے؟ چلے جی ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔